الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے ہمارا، یہ مفتی فضل حمدل صاحب کہ ویڈیو کے جواب میں ہے، رپلائی میں ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت حسین کا کربلا میں ساتھ کیوں نہیں دیا، ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے۔ وہ خود ہی کہتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ تو آخر میں وہ یہ کہتا ہے، نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ صحابہ کرام کے اوپر، کیونکہ بنو امیہ کے حکمران ان کے اوپر سختیاں کرتے تھے، وہ ظالم تھے اور غاصب تھے، تو صحابہ کرام نے محسوس کر لیا کہ اگر ہم بھی حسین کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں بہت تکلیفیں دی جائیں گی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ یعنی کہ اس نے یہ محسوس کرانے کی کوشش کی کہ سوائے امام حسین کے باقی جو صحابہ کرام تھے ان کا ایمان اتنا مضبوط اور قوی نہیں تھا، وہ کمزور ایمان والے تھے، وہ ڈر گئے تھے مظالم کو دیکھ کر، ان کی سختیوں کو دیکھ کر، ان کے مظالم اور جرموں کو دیکھ کر، جرائم کو دیکھ کر وہ کمزور پڑ گئے تھے۔ آخر میں جو اس نے نچوڑ دیا ہے اس بارے کے اندر کہ ساتھ کیوں نہیں دیا، تو ان میں اس نے یہی کہا ہے، رعب اور دبدبے کی وجہ سے صحابہ نے حسین کا ساتھ نہ دیا، بس حسین اکیلے ہی گئے جو ہے نا وہ جہاد کرنے، حق کے ساتھ، حق کی خاطر لڑنے کے لیے۔ یہ اس کا اپنا مفہوم ہے میرے بھائیوں۔ اس کے لیے اس نے کوئی اس وقت کے صحابہ کرام کی میں سے کسی صحابی کی یا تابعین میں سے کسی کی جو ہے نا وہ اس طرح سے کمنٹس اس نے نقل نہیں کیے۔ یہ اس کے اپنے ہی سارے کے ساری چیزیں جو نا اس نے یہ نچوڑ نکال کے یہ کہہ دیا کہ یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو وہ عموماً اہل تشیعت کا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سارے کے سارے صحابہ وہ دین سے پھر گئے تھے سوائے جو ہے 3 کے، باقی سب کے سب دین سے پھر گئے، وہ بالکل اسی طرف ہی گئے ہیں وہ بھی۔ جیسے یہ آپ کو یہ صفحے نمبر 20 پہ ہے لکھا ہوا، رجال کشی کے اندر بھی ہے، یہ اصول کافی کے اندر بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جیسے قلت ابی عبداللہ علیہ السلام، عبد الحمید اور ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے عرض کی کہ ارتد الناس الی ثلاثۃ، کیا لوگ 3 کے علاوہ باقی صحابہ مرتد ہو گئے تھے؟ ابو ذر و سلیمان و مقداد، ابو ذر، سلیمان اور مقداد۔ فقال ابو عبداللہ السلام، تو امام جعفر صادق نے کہا کہ ہاں یہی ہے کہ یہ 3 جو ہے نا وہ 3 صحابہ کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ ان کی بخاری جو ہے اصول کافی، اس کے اندر بھی ہے، بہت ساری، بلکہ بہت ساری کتابوں میں ہے، کوئی 1-2 کتاب نہیں ہے، تقریباً کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ تو جب مرتد ہو گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، قرآن مجید میں حکم ہے نا کہ مرتد کو قتل کرنا چاہیے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے بھائیوں ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی جو یہ میں نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر تو صحابہ کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے، نہ وہ کمزور ایمان والے تھے اور نہ حکومت سے ڈرنے والے تھے اور نہ دبدبے
سے ڈرنے والے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے ان کے لیے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ صحابہ کرام وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تم یہ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، لہذا تم لوگ ضد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی باتیں منوانے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی کہ یہ صحابہ کرام یہ اہل بیت کے بارے میں نہیں ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرو گے، کیونکہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعہ کے مطابق اپنی بات زبردستی منوانا نہیں چاہتے تھے، لہذا یہ غیر اہل بیت تھے جو غیر معصوم لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام تھے جو کبھی کبھار ان کی یہ ہوتی تھی کہ ہماری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانیں، اور وہ اس کے لیے کچھ پریشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھتے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت یہ کیا کہتی ہے ان صحابہ کرام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات اکثر امور میں مانتے چلے جائیں لعنتم، تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ صحابہ کرام تمہارے اندر تم مشکلوں میں پڑ جاؤ گے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشرائز نہ کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اور آگے کیا اللہ فرماتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے دلوں کے ایمان سے، تمہارے دلوں کو ایمان سے کا محبوب بنا لیا ہے، تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کی محبت ڈال دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر کے رکھا ہے اللہ پاک نے۔ اللہ تعالیٰ نے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر کراہت رکھ دی ہے، نفرت ڈال دی ہے۔ کس چیز کی؟ کفر کی، والفسوق، اور گناہوں کی، چھوٹے گناہوں کی، والعصیان، اور بڑے گناہوں کی۔ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ اور کفر اور شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دور کر دیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر نفرت ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک هم الراشدون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو کہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے اور کفر، چھوٹے گناہوں اور بڑے گناہوں سے ان کے دلوں کے اندر نفرت ڈال دی ہے، تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ دین سے پھر گئے تھے اور انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا بلکہ وہ بزدل نکلے؟ ایسے ایمان، ایسا کمزور ایمان جو حق والوں کا ساتھ نہ دے سکے، ایسے ایمان سے کیا فائدہ؟ یعنی کہ وہ صحابہ کا ایمان بے فائدہ رہا کہ امام حسین حق کے لیے نکلے اور انہوں نے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ تو میرے بھائیو، ایسی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے ان صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی۔ صحابہ کرام اللہ سے راضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے راضی۔ ان کے بارے میں اس طرح کے بیانات کہ وہ تو حکومت کے دبدبے میں آ گئے، رعب دبدبے میں، اور کوئی دبدبہ وغیرہ بنو امیہ کے دور کا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں یہ رجال کشی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے امام حسن اور امام حسین نے امیر معاویہ کی بیعت کی۔ کیا دبدبے کی وجہ سے کی تھی انہوں نے بھی؟ امیر معاویہ کی بیعت کی، صفحہ نمبر 104 پر ہے۔ قال سمعت ابا عبداللہ، امام جعفر صادق سے میں نے سنا، ابن راشد کہتا ہے ان معاویہ کتب الی الحسن بن علی، معاویہ کو خط لکھا کہ آپ آ جائیں، ان اقدم انت و الحسین و اصحاب علی، حضرت علی کے اصحاب دوست اور حسن اور حسین آپ لوگ آ جاؤ میری طرف، یعنی کہ شام کی طرف آ جاؤ۔ فقال یا حسن قم فبایا، پھر کہا اے حسن اٹھو۔ جب وہ پہنچے وہاں پر تو کہا اے حسن اٹھو اور بیعت کرو۔ حسن فقام فبایا، تو حضرت حسن اٹھا، اس نے بیعت کی۔ ثم قال للحسین، پھر حسین سے کہا قم فبائے، اٹھو اور بیعت کرو۔ فقام فبایا، انہوں نے بھی بیعت کی، اور ان کے ساتھ قیس بھی تھا جو ان کا جرنیل تھا، سپہ سالار تھا، فوجی، اس کو بھی کہا گیا، اس نے بھی بیعت کی۔ اب یہ صفحہ 104 پر ہے۔ تو کون سا دبدبہ تھا؟ حضرت حسن کے پاس
تو لشکر تھا پورا، بہت بڑے تعداد تھی، کمزور بھی نہیں تھے۔ تو یہ کرنا کہ بھائی پھر آپ دیکھیں یہ اللہ کے بندو بنو امیہ کے اوپر آپ لوگ کرتے ہیں کہ وہ ظالم تھے اور اس طرح سے اور اس طرح سے تھے، غاصب تھے۔ جب معاویہ نے سنا امر الکل منہم بمئۃ الف درہمن، ہر ایک کو کہنے لگا کہ بمئۃ الف یعنی کہ 1,00,000 درہم، غیر الحسن والحسین، اہل بیت جو حسن و حسین کے علاوہ ہوتے تھے ان کو وہ دیتا تھا اسکالرشپ، یہاں آپ ہدیہ کہیں، 1,00,000 درہم دیتا تھا، غیر الحسن والحسین، امام حسن حسین اور ابن جعفر، عبداللہ بن جعفر کے علاوہ، امام جعفر طیار، حضرت جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ اور امام حسن حسین، ان کے علاوہ ان کو پیسے دیتے تھے اور وہ پیسے بھی لیتے تھے۔ فإنه امر لكل واحد منهم ب1000 درہمن، اور ان میں سے پھر ہر ایک کو ان کے علاوہ باقی 1,00,000 اور یہ 3 امام حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر کو معاویہ کے دور حکومت میں ملتے رہے ب1000 درہمن، یعنی کہ 10,00,000 درہم دیتے تھے اور یہ لیتے تھے۔ تو وہ تو بڑی اچھی حکومت تھی ان کی، سب کو ملایا ہوا تھا، سب اللہ کے بندے۔ یہاں تک کہ معاویہ کے بارے میں تو نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی فرماتا ہے کہ معاویہ مجھ سے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ دے دے، اور مجھ سے جو شیعان علی ہیں ان میں سے 10 لے لے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میں یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ تم میں سے 10 مجھ سے لے لے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے۔ اندازہ لگائیں کہ معاویہ کے بندے کتنے اچھے تھے کہ جن کی تعریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کر رہے ہیں، اور شیعہ نے علی کس طرح کے لوگ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کو برا سمجھ رہے ہیں کہ میرے بندے معاویہ کے اصحاب کے برابر بھی نہیں ہیں، کسی طور پر بھی ان کے برابر نہیں ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ آپ دیکھیں نہج البلاغہ کے اندر صفحہ نمبر 210 ہے اور خطبہ نمبر 95 ہے، خطبہ نمبر 95 میرے پاس جو ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے میرے بھائیوں باتیں غلط ہیں کہ جو فضل اندر صاحب کہتے ہیں کہ بنو امیہ جور اور ظلم اور جو ہے نا وہ بدعتیں تھیں، اور جو ہے وہاں پر انہوں نے حالات خراب کیے ہوئے تھے، بدعتیں اور شرک اور کفر، اور اللہ تعالیٰ کا دین مٹایا جا رہا تھا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ یعنی کہ اسلام پہلے مر چکا تھا۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے لیے کیا کہتے ہیں؟ خطبہ نمبر 225 ہے، 472 صفحہ ہے، 472۔ فلاں شخص کی کارگزاریوں کی جزا اللہ تعالیٰ دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور قائم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہے، دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا خوف بھی کھایا، خود چلے گئے۔ اندازہ لگائیں، اور یہ اس کی شرح میں خود لکھ رہا ہے، ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ فلاں فلاں یہ کہنا آیا ہے حضرت عمر سے، اور میثم بحرانی نے اس کے شرح میں اس نے پھر لکھا ہے کہ ابو بکر ہے۔ بہرحال کوئی بھی ہے، یا ابو بکر ہے یا عمر ہے یا عثمان ہے، جن کی تعریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں کہ سنتوں کو قائم کیا، اللہ کے دین کو مضبوط کیا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فتنے اور فساد کو جڑوں سے ختم کر دیا، وہ تو تعریفیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دین برباد ہو گیا۔ اب ہم حضرت علی کی مانیں یا جو ہے نا ذاکرین کی مانیں؟ یہ اس وقت موجود تھے، ان کے جو ہے نا اس وقت موجود تھے، وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، حضرت علی کی گواہی ہے۔ نہج البلاغہ میں تو بہت تعریفیں کی ہیں اور بھی بہت سارے خطبے ہیں۔ تو یہ باتیں ان کی غلط ہیں کہ وہ دین جو ہے نا وہ تبدیل ہو چکا تھا اور ختم ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیں اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے 331 پیج پہ، کہتے ہیں کہ
اس طرح معاویہ کہ اس کا تمام کام فساد و دشمنی پر تھا، پھر بھی ان حضرت کے فضائل و مناقب سے، یعنی کہ حضرت علی کے فضائل اور مناقب سے انکار نہیں کرتا تھا۔ یہ شیعہ رائٹر لکھتا ہے، کہتا ہے اگرچہ معاویہ کا کام فساد اور دشمنی تھی، لیکن وہ پھر بھی فضائل اور مناقب سے علی سے انکار نہیں کرتا تھا، اور عثمان کے قتل میں شریک کرنے کے سوائے اس کے کہ حضرت عثمان کا جو ہے نا وہ قتل میں وہ کہتا تھا کہ جو ہے نا وہ ملوث ہے حضرت علی، سوائے ان حضرت سے کسی فسق کی نسبت نہیں دیتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں کہتا تھا حضرت علی کے بارے میں، کوئی فسق وغیرہ کوئی برائی بیان نہیں کرتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ اس میں قاتلین عثمان میں ہے۔ وہ اتنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت ان کی عمارت اس کے لیے برقرار رہنے دیں، تو وہ ان حضرت کی خلافت کا اقرار کر کے بیعت کر لے گا، بیعت پر بھی راضی تھا، اور بار بار حضرت کے مناقب و فضائل ان کے سامنے ذکر کیے جاتے تھے اور وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ ان کے سامنے اگر جب فضائل علی بیان کیے جاتے تھے تو بھی وہ اس کا انکار نہیں کرتا تھا۔ اور پھر نیچے کیا لکھتے ہیں، اور یزید باوجود ان قباح اعمال کے، یعنی کہ برے اعمال کے، یزید کہ حضرت سید الشہداء کی فضیلتوں سے انکار نہیں کرتا تھا، فضیلتوں کا اقراری یزید بھی تھا، اور حضرت امام زین العابدین کی تعظیم کرتا تھا، یزید امام زین العابدین کی تعظیم کرتا تھا۔ اور واقعہ حرا میں مسلم بن عقبہ سے سفارش کی تھی، جو گورنر تھا مدینہ کا، کہ ان حضرت اور ان کے اہل بیت کی رعایت کرے، یعنی امام زین العابدین اور اس کے جو اہل بیت ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان کی رعایت کرے۔ اور بنو مروان بھی ان حضرت کے نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں آپ، جو تعظیم تکریم کرے اہل بیت کی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، اس پر جب انہوں نے عمل کیا کہ اے لوگو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو صحیح مسلم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری اہل بیت ہے، اور وہ اہل بیت کی عزت و تعظیم و تکریم کرتے رہے ہیں، یہ کتاب آپ کی ہے، حق الیقین میرے بھائی۔ اور یہ ملا بکر مجلسی جو کٹر شیعہ ٹائپ ہے، اس کے باوجود یہ 331 پیج پہ وہ لکھ رہا ہے، ملا باقر مجلسی حق الیقین میں یہ مان رہا ہے کہ امیر معاویہ اور یزید اہل بیت کے فضائل کے انکاری نہیں تھے، اور وہ ان کو تحفے تحائف بھی دیتے تھے اور ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور گورنروں وغیرہ کو بھی سفارشیں کرتے تھے کہ اہل بیت کے خاندان کا آپ لوگ خاص خیال رکھیں۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھا، وہ نہج البلاغہ میں بھی آپ نے دیکھا۔ پھر آپ دیکھیں تاریخ ابن کثیر میں ہے، یہ تاریخ ابن کثیر ہے میرے بھائیوں، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 486 پہ ہے، سن 51 ہجری میں یہ تاریخ ابن کثیر کہتی ہے، جلد 4، اور یہ واقعات ہیں 41 سے لے کر 73 ہجری تک کے واقعات، اس میں آپ ڈھونڈیں۔ کسی نے اگر تحقیق کرنی ہو تو 41 ہجری سے 73 ہجری کے واقعات والے چیپٹر میں آپ جائیں۔ سن 51 ہجری میں آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کے ساتھ قسطنطنیہ کے غزوے میں شریک تھے۔ کون؟ حضرت حسین۔ آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضرت معاویہ کے پاس آتے، ہر سال حضرت امیر معاویہ کے پاس آتے اور ان کا اکرام کرتے اور انہیں مال عطا کرتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مال دیتا، ان کو اکرام بھی کرتا تھا، اور امام حسین ہر سال آتے تھے۔ پھر 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ قسطنطنیہ میں غزوے میں شریک تھے۔ جرنیل کون تھا؟ یزید، 51 ہجری میں، اور کربلا کا واقعہ ہوا ہے 61 میں، اور یہ 10 سال پہلے کے بعد ہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ نے بیعت کرنے سے رکے رہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کا اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ابن عمر رضی اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تو بیعت کر لی، لیکن پھر ابن عمر نے بھی یزید کی بیعت کر لی، اور ابن عباس، یہ خاندان رسول ہے، اہل بیت میں داخل ہے۔ ابن عباس حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ بن عباس ہے، یہ انہوں نے بھی بیعت کر لی۔
بیعت کری، لیکن حضرت حسین رضی اللہ اور ابن زبیر مخالفت پر مصر، صرف 2 تھے جنہوں نے مخالفت کی ہے، باقی سب کے سب جو ہے نا وہ قائل تھے۔ تو یہ بات میرے بھائیوں دیکھیں کہ حضرت حسین آتے تھے اور ان کو گفٹیں اور تحفے تحائف امام حسین کو دیتے تھے، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا اہل بیت سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی بیعت کی تھی، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یزید جو ہے نا وہ اچھا۔ دوسری یہ ہے کہ امام حسین یزید کے ساتھ جنگ میں شریک تھے قسطنطنیہ روم میں۔ یہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے، اہل سنت کے بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے حکیم الامت ہیں۔ یہ حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب نعیمی، اس نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، نام ہے اس کا میرات المناجی، میرات المناجی۔ یہ اہل سنت کے حکیم الامت ہیں، بریلوی مکتب فکر سے تعلق ہے۔ دیوبندی مکتب فکر میں حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی ہے، اور بریلوی مکتب فکر میں حکیم الامت کا لقب مفتی احمد یار خان نعیمی کو دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے میرات المناجی میں صفحہ نمبر 116 پہ لکھا ہے، کیا لکھتے ہیں؟ خیال رہے کہ دوسرا جہاد روم امیر معاویہ کی سلطنت کے زمانے میں ہوا 51 ہجری میں۔ اس جہاد میں یزید بن معاویہ غازیوں کا جرنیل تھا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو ایوب انصاری، امام حسین وغیرہ جلیل قدر صحابی غازیانہ شان سے شامل تھے۔ اس جہاد میں حضرت ابو ایوب انصاری نے قسطنطنیہ استنبول میں وفات پائی۔ یزید بن معاویہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یزید نے ہی انہیں قسطنطنیہ استنبول کی فیصل کے نیچے دفن کیا، اور وہاں کے عیسائیوں سے کہا اگر تم نے اس قبر کی بے حرمتی کی تو میں تمہارے سارے گرجے جو ہمارے ملک میں ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ دیکھو قسطلانی شرح صحیح بخاری، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ اس کے اندر بھی ہے، تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے، اور یہ میرات المناجی کے اندر بھی ہے یہ واقعہ کہ امام حسین شامل تھے، اور جرنیل کون تھا؟ یزید تھا۔ جب ابو ایوب انصاری صحابی کے وفات ہوئی تو نماز پڑھانے والے بھی یزید تھے، اس کا مطلب 51 ہجری تک تو یہ صحابہ کرام اس کے ساتھ تھے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے جنازے میں، جنازہ جو پڑھا گیا کوئی اعتراض نہیں تھا کسی صحابہ کو 51 ہجری تک۔ پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ 10 سالوں کے اندر اندر یزید جو ہے نا وہ بگڑ گیا، تو اس کے لیے کوئی خاص گواہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یزید تو روتا رہا ہے۔ سیرت معصومین، یہ میرے بھائیوں شیعہ کتاب ہے، یہ سیرت معصومین ہے، آپ اس میں بھی دیکھیں ہند عبداللہ بن عامر کی بیٹی جو اس وقت یزید کی بیوی تھی اور اس سے پہلے امام حسین کے حوالے نکاح میں تھی، اس نے پردہ ترک کیا اور گھر سے باہر دوڑی اور اس لعین کے دربار میں چلی گئی جس میں مجمع عام تھا، اور کہنے لگے یزید تو نے فرزند فاطمہ دختر رسول خدا کا سر میرے گھر کے دروازے پر نصب کیا ہے۔ یزید فوراً اٹھا، اس نے ہند کے سر پر کپڑا دیا اور اسے واپس گھر لے آیا اور کہنے لگا اے ہند فرزند رسول خدا اور بزرگ قریشی پر نوحہ وزاری کو کرو، اور زیاد لعین کے بیٹے نے اس کے معاملے میں جلد بازی سے کام لیا، میں تو اس کے قتل پر راضی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ابن زیاد نے جو ہے نا وہ قتل کیا ہے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اس کی بیوی بھی رو رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی، اور یزید بھی جو ہے نا، اور کتابوں میں لکھا کہ یزید بھی رو رہا تھا اور وہ راضی نہیں تھا۔ یہ اور کتابیں نہیں ہیں، یہ احسن المقال سیرت معصومین احسن المقال شیخ عباس قمی کی ہے، یہ شیخ عباس قمی شیعہ رائٹر ہے میرے بھائیوں، تو یہ مصباح الٹرسٹ لاہور والوں نے چھپوائی ہے۔ یہ تو ہوا شیعہ کتب کے اندر بھی۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ تو بنو امیہ کے لوگ بہت بڑے ظالم تھے۔ اللہ کے بندے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہندہ ابو سفیان کی بیوی امیر معاویہ کی اماں مسلم ہو کر آئی
اور وہ جب بیعت کر رہی تھی، بیعت کرتے کرتے اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اور جو ہے نا کفر نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وعدے کے برخلاف یہ بیعت لی جاتی تھی خواتین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بیعت لے رہے تھے۔ تو بیعت کے بعد پھر وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہتی ہے ہندا کہ ساری زمین میں جتنے ڈیرے والے ہیں یا عرب کے لوگ، ان میں کسی کا ذلیل اور خوار ہونا مجھ کو اتنا پسند نہیں تھا جتنا آپ کا، یعنی کہ آپ مجھے تمام عرب میں سب سے زیادہ پہلے اسلام لانے سے پہلے سب سے برے محسوس ہوتے تھے۔ اب کوئی ڈیرا، لیکن اب اسلام لانے کے بعد اب کوئی ڈیرے والے آپ کے ڈیرے والوں سے مجھے زیادہ پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ اب آپ کا خاندان جو ہے نا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پہلے سب سے زیادہ نفرت تھی، وہ اب تبدیل ہو گئی ہے اے اللہ کے رسول اسلام لانے کے بعد۔ اب لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ اوپر سے کہہ رہی تھی اور دل سے نہیں کہہ رہی تھی ہندا، اس نے جو یہ الفاظ کہے، اگر ایسا ہوتا تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ اگر وہ منافق تھی تو اللہ تعالیٰ کو ضرور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيْضًا، اور اسی طرح مجھے بھی، جس طرح سے آپ کو تمام روئے زمین پر سب گھروں سے زیادہ گھر میرا زیادہ پسند ہے اور مجھ سے زیادہ محبت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَيْضًا، اور اسی طرح مجھے بھی آپ لوگوں سے جو ہے نا بہت بڑی محبت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی اٹھایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 456 پیج پر ہے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے جس کے ہاتھ میں، اس اللہ کی ذات کی قسم کہ مجھے بھی ایسا ہی ہے۔ ایضاً ایک معنی اس کی یہ ہے کہ جس طرح آپ کی مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اسی طرح میری بھی آپ سے زیادہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم رسول اللہ۔ اور دوسری معنی بھی لوگوں نے کی ہے کہ یعنی کہ یہ ہے کہ اب یہ محبت اور بڑھے گی، اللہ کی ذات کی قسم اب یہ محبت اور بڑھے گی۔ وَأَيْضًا، اس کی معنی اور یہ ہے کہ مفسرین نے کی ہے جو ہے نا کہ یہ محبت ہماری درمیان میں اور بھی بڑھے گی۔ دوسری یہ دو معنی آئی ہے اس حدیث کی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہندا اور ہندا کے خاندان کو کہیں کہ مجھے محبوب ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہندا کا خاندان، یہ صرف نہیں کہا ہندا اور بلکہ ہندا کا خاندان بھی، تو وہ بھی پسند ایضاً، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا خاندان اور آپ ہندا نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایضاً بالکل اسی طرح میں بھی، یعنی آپ ہندا اور آپ کا خاندان بھی مجھے محبوب ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر رہے ہیں، 456 پیج پر ہے، یہ جلد نمبر 3 ہے، کتاب الایمان ہے میرے بھائیوں، تو پھر بھی حدیث کو چھوڑ کر اپنی باتیں چلانا، یعنی کہ نہ شیعہ کتابوں کو مانا جا رہا ہے نہ سنی کتابوں کو مانا جا رہا ہے، تو آخر اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں ہے، وہ تو بیعتیں کی ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امیر معاویہ کی خوشی سے راضی سے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی حد تو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ہم اہل بیت کے زیادہ معتقد ہیں، ہماری محبت بہت زیادہ ہے اہل بیت کے ساتھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی اتنی محبت نہیں تھی۔ یار آج فضل ہمدرد کے شاگردوں کی، حسن الحیاری کے شاگردوں کی، ٹھیک ہے، اور حسن النصر اللہ جو لبنان میں ہیں، ان کے شاگردوں کی محبت بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں سے۔ اہل بیت کے ساتھ رسول کے شاگردوں کی اتنی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ پھیل ہو گئے، سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ لیکن حسن نصر اللہ، فضل ہمدرد، حسن الحیاری اور دوسرے جو ذاکرین اور علامہ ہیں شیعوں کے،
ان کی محبت اہل بیت سے زیادہ ہے، اور یہ مومن ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ غیر مومن ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے۔ کیا معلوم ہوا کہ آج کل کے جو لوگ ہیں، آج کل کے لوگ حسن نصر اللہ ایرانی علماء خمینی کے شاگرد زیادہ ایمان والے ہوئے۔ حسن نصر اللہ کے جو لبنان میں لڑ رہے ہیں وہ بھی زیادہ ایمان والے ہوئے۔ حوثی جو باغی ہیں جو یمن میں لڑ رہے ہیں ان کی بھی اہل بیت سے زیادہ محبت ہے، فضل ہمدرد کی اور ان کے جو ہے نا پیروکاروں کی زیادہ محبت ہے، اور اللہ یاری کے لوگوں کی زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے۔ جن کی تربیت رسول نے کی وہ ناکام ہو گئے، جن کی تربیت فضل ہمدرد کر رہا ہے، اللہ یاری کر رہا ہے، یہ لوگ زیادہ پکے ایمان والے ہیں۔ یار حد تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سارے بے دین ہو گئے، ان سے تو آج کل کے لوگ اچھے ہیں، جو بازاری عورتیں ہیں، ہیرا منڈیوں میں بیٹھتی ہیں، چکلے میں بیٹھتی ہیں، بازار حسن میں وہ زنائیں کراتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ مومنہ ہیں، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی محبت ان رنڈیوں کی بازار حسن میں جو عورتیں بیٹھی رہتی ہیں، جو چکلے چلاتی ہیں، یہ مومنہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی محبت اتنی نہیں تھی، وہ بے دین نکلے نعوذ باللہ منہا، اور مرتد نکلے، اور تین کے علاوہ سب ناکام ہو گئے تھے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ختم ہو گئے، ان سے کچھ نہیں بنا، لیکن آج کل کے جو تربیت یافتہ ہیں ان کا ایمان ان سے زیادہ ہے۔ رسول کے تربیت یافتہوں سے آج کل کے ذاکرین اور شیعہ مولویوں کے تربیت یافتہ ایمان میں بھی مضبوط ہیں، ایمان یعنی کہ کوالٹی میں بھی بہت آگے ہیں اور کوانٹٹی میں بھی بہت آگے ہیں۔ وہ تو صرف 3 بچے، باقی سارے مرتد ہو گئے، اور آج والے جو ہیں ان کا ایمان کوالٹی میں بھی زیادہ اچھے ہیں، ان کا ایمان ان سے بہت آگے ہے، اور پھر کوانٹٹی ان کی تعداد بھی لاکھوں کے تعداد میں ہے، لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں ہے۔ شیعہ کا ایمان مضبوط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی تربیت کی تو وہ بیکار نکلے، رسول اللہ کی تربیت والے بیکار، اور آج کل شیعہ اور ذاکرین کے تربیت یافتہ والے مضبوط کردار کے بھی مالک ہیں، ایمان کے حساب سے اعلیٰ، اور کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں تعداد کے حساب سے بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر اس کے بعد ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بھی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ گویا کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں سے آپ لوگوں کا ایمان بھی اچھا ہے اور تعداد بھی زیادہ ہے۔ اور جب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے سورۃ واقعہ آیت نمبر 13 اور 14 میں، والسابقون السابقون، او ایمان میں سبقت کرنے والے، ایمان میں سبقت کرنے والے، اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں مقرب اللہ کے، یہ فی جنات النعیم، یہ جنت نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں گنتی سے زیادہ تھے، وقلیل من الآخرین، اور آخر بعد میں یہ کم ہوں گے، بعد والوں میں کم اور پہلے والوں میں گنتی سے زیادہ۔ اور اللہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ایمان میں سبقت کرنے والے تھے، ٹاپ لیول کا ایمان تھا، تو قرآن کہتا ہے کہ سلتن، ان کی تعداد تو گنتی سے بھی زیادہ تھی، قرآن کہتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ گنتی سے زیادہ نہیں، وہ بس 3۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ان سے تو آج کل کے ہمارے جو شیعہ ہیں ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، ان لوگوں کا ایمان ختم۔ پھر اللہ کہتا ہے نہیں، ایمان میں سبقت کرنے والے اولئک المقربون، اللہ کے مقرب بندے وہی ہیں جو پہلے والے تھے، فی جنات النعیم، وہ تو جنتی ہیں اور اللہ کے مقرب بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بھی نہیں ہیں بلکہ ہم ہیں، ہم ان سے زیادہ ہیں۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کو سورۃ واقعہ آیت نمبر جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں 10 سے لے کر 14 تک،
ان کو بھی دیکھیں، یہ قرآن مجید کی آیات کو مانیں یا ان کی آیات کو مانیں کہ صحابہ کرام تو دین سے پھر گئے تھے، سوائے بس امام جو ہے نا امام حسین۔ وہ امام حسین اور حضرت علی کو جو آپ امام سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، پہلے تو وہ دیکھیں کہ آپ ان کی شرائط کو بھی پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ نہج البلاغہ ہے، اس کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام کے فرائض کیا ہے، امام کے فرائض کیا ہے۔ خطبہ نمبر 103 صفحہ نمبر 222 ہے، یہ توجہ دیں، اور یہ بہت زیادہ اہم جو ہے نا ٹاپک ہے میرے بھائیوں، اس پر آپ لوگ غور کریں کہ امام کے فرائض کیا ہیں۔ کہتا ہے امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے، اور وہ یہ ہے کہ پند و نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے، لوگوں تک تبلیغ کرے، پہلا کام تبلیغ کرے، دین کو پہنچائے لوگوں تک۔ تو اماموں نے تو دین کی باتیں نہیں پہنچائیں، وہ تو شب کے بیٹھے رہے اور تکیے سے زندگی گزاری انہوں نے۔ آپ کے بکولے، آپ لوگوں کے بکولے اماموں نے تکیے کی زندگی گزاری، ڈر کے بیٹھے رہے، لوگوں تک باتیں نہیں کرتے تھے، سمجھانے بجھانے میں پوری کوشش کرے، وہ تو کیا ہی نہیں۔ سنت کو زندہ رکھے، سنتوں کو زندہ کیسے رکھے گی جب ان کے پاس حکومت بھی نہیں تھی؟ یہ تو حکمران کا کام ہے نا، وہ سنتوں کو کیسے زندہ رکھتے؟ وہ تو لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے تکیے کے طور پر۔ ایک بندہ آ جاتا تھا تو اس کو ایک اور بات بتاتے تھے، ایک آیت کا مفہوم، دوسرا بندہ آ جاتا تو اس کے بعد وہ آیت کی تشریح دوسری کر دیتے تھے کہ مبادہ یہ کوئی CID نہ ہو بنو امیہ کا، اتنا ڈر ہوتا تھا۔ اور جن پر حد لگتی ہے ان پر حد جاری کرے، کہاں ہے حدود؟ حدود تو لگایا ہی نہیں انہوں نے۔ امام علی کے بعد اور امام حسن کے بعد امام حسین نے اور امام زین العابدین نے اور امام باقر نے اور امام موسیٰ کاظم نے، علی رضا، امام نقی اور امام تقی اور امام حسن عسکری، جن پر حد لگتا ہے ان پر حد جاری کرے۔ یہ تو فرائض ہیں امام کے، جب امام نے یہ فرائض ہی پورے نہیں کیے تو وہ امام ہی نہیں ہوتے۔ پہلے تو وہ کام تو دیکھیں نا جن کی وجہ سے وہ امام بنائے گئے آپ کے ہاں، اور جب وہ کام ہی نہیں ہوں گے تو امام کیسے ہوگا؟ جن پر حد لگتا ہے ان پر حد جاری کرے، اور غصب کیے حصوں کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے۔ یہ تو حضرت علی نے بھی نہیں کیا، غصب کیے ہوئے مال فدق وہ واپس نہیں کیا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر کے دور میں بہت زیادہ بدعت وغیرہ تھی، وہ بھی ختم انہوں نے نہیں کیا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم بدعت تھی، اور تراویاں کی جماعت بدعت تھی، یہ حضرت علی نے ختم ہی نہیں کی۔ بعض جماعت تراویاں کہتے ہیں آپ لوگ کہ وہ بدعت تھی جو حضرت عمر نے جاری کی، حضرت علی نے اس کو بھی ختم نہیں کیا۔ آپ لوگ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے کی تھی، یہ بدعت تھی، وہ بھی حضرت علی نے ختم نہیں کی۔ باغ فدق بھی حضرت علی نے ان کے اصلی وارث امام حسن حسین کی طرف ان کو غاصب کیے باغوں کو بھی واپس نہیں لوٹایا۔ تو حضرت علی آپ کے ان اصول کے اوپر، شرائط کے اوپر تو حضرت علی بھی امام نہیں بنتے، دوسرے تو درکنار، کوئی ایک 12 اماموں سے ایک بھی امام نہیں بنتا۔ غصب کے حصوں کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے، تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس حساب سے 12 اماموں میں سے ایک بھی امام آپ کا نہیں بنتا جو اصول آپ نے لکھے ہیں۔ ہمارے حساب سے وہ امام ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، روحانی پیشوا ہیں ہمارے، لیکن وہ جو امامت کا دعویٰ آپ کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ یہ نہج البلاغہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کیسے باتیں کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا، وہ تو حضرت علی نے غصب کیے سے اور مال ملکت کسی کو دلوائی نہیں، بدعتیں اور شرک میں مانتے ہیں، پھر وہ انہوں نے اس کو دور ہی نہیں کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 13 منٹ اور 19 سیکنڈ پہ وہ کہتا ہے حضرت علی تو تنہائی کا شکار تھا اور مصائب کا شکار تھا، اور زہرا بھی۔ حضرت علی تنہائی کا شکار تھا، اللہ کے بندے، اگر وہ تنہائی کا شکار تھا اور پریشانی کے عالم میں تھا۔ سیرت معصومین صفحہ نمبر 226 پہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی، آپ دیکھیں جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو 4 بیویاں اور 18 کنیزیں آن جناب کی موجودہ تھیں، 18 کنیزیں اور 4 شادیاں موجود تھیں جب حضرت علی شہادت ہو رہے۔ تو یہ کیا پریشان آدمی اتنی شادیاں کر سکتا ہے اور کنیزیں بھی رکھے گا؟ 18 کنیزیں،
یہ سیرت معصومین احسن المقال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 پر ہے میرے بھائیوں کہ حضرت علی کی 4 شادیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی نے تو اپنی زندگی خوب انجوائے کی ہے. تو ٹینشن والا بندہ اس طرح نہیں کرتا. وہ تو مزے کے اندر تھے, سکون میں تھے, راحت میں تھے. سکون, پریشان حال بندہ شادی کے اوپر شادی نہیں کرتا. اور 18 پھر کنیزیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا میرے بھائیو, یہ آپ کتاب ہے, آپ دیکھیں. تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ حضرت علی اکیلے رہ گئے تھے اور پریشان تھے؟ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کیوں نہیں گئے تھے ان کے ساتھ؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی جنگ کرنے جا رہے تھے. تو وہ حضرت محمد بن حنفیہ جو بڑے بھائی ہیں ان کے, وہ بھی ان کے ساتھ نہیں. عبداللہ بن عباس بھی نہیں جا رہے. حضرت عبداللہ بن جعفر یہ اہل بیت کے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں جا رہے. تو کیا یہ سارے, اور وہ بقول جناب فضل حمدر صاحب, اس نے اس تقریر کے اندر کہا ہے کہ اس وقت 6 منٹ اور 20 سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ حسین کے ساتھ 10,000 کے قریب صحابہ, نبی حضرت حسین کے دور میں 10,000 کے قریب صحابہ تھے. اس کا مطلب کہ سارے کے سارے 10,000 صحابہ ہی, ان میں سے کوئی بھی اتنی جرأت والا اور غیرت مند نہیں نکلا جو حق کا ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کے جنگ نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ, میں نہیں کہہ رہا, لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی جنگ تھی. تاریخ طبری میں ہے صفحہ نمبر 141. مسلم کے بھائی آپ کے ساتھ ساتھ ہے. انہوں نے کہا واللہ جب تک مسلم کا انتقام ہم نہ لیں گے, یہاں سب کے سب قتل نہ ہو جائیں, واپس نہ جائیں گے. مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو بدلہ لیں گے, انتقام لیں گے. یہ تاریخ طبری ہے, صفحہ نمبر 141 ہے. خلافت یزید اور واقعہ کربلا کے تفصیلات کے چیپٹر میں ہے, جلد 4 ہے اس کے اندر. تو یہ تو انتقام کے لیے یعنی کہ انہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ آپ آ جائیں. پھر حضرت حسین نے اعلان کیا کہ جس نے چلا جانا ہے چلا جائے, اور جس نے میرے ساتھ رہنا ہے وہ رہے. تو جو اسلام کے لیے چلتا ہے تو اس کو یہ آپ آپشن دیں گے کہ آپ رہیں میرے ساتھ یا نہ رہیں. اسلام کی جنگ کے لیے تو زبردستی بھی ان کو کہا جائے گا. ان کو تو جو ہے نا تبلیغ کرنی چاہیے. اگر وہ کوئی کمزور بھی ہے تو بھی ان کو آپ جو ہے نا وہ جانے نہ دیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ اعلان کیا تھا جب اسلام کے نام پر جنگیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے جانا ہے تو چلے جائیں اور جس نے رہنا تو وہ رہے؟ ایسی تو کبھی بھی نہیں بات. پھر آپ دیکھیں 3 شرائط تھے. تلخیص الشافی وقد روی, یہ روایت آئی ہے انہ علیہ السلام قال عمر بن سعد, حضرت عمر بن سعد سے حضرت حسین نے کہا اختار منی, مجھے اختیار دے دیں, اما رجوع الی المکان الذی اقبلت منہ, جہاں سے میں آیا ہوں وہاں ہی چلا جاؤں. کیا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے آتا ہے وہ واپس جائے گا؟ وہ تو کہتے ہیں مجھے واپس جانے دیں. ایک شرط یہ ہے او ان اضع یدی علی ید یزید, یا دوسرا یہ ہے کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں, مجھے یزید کے پاس جانے دو. ایک دوسرا, پہلا یہ کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاؤں, مکہ یا مدینے. دوسرا یزید کے پاس مجھے جانے دو. تیسرا پھر وہ کیا کہتا ہے یزید کے پاس, اور یزید کیسا بندہ ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے, آپ کی کتاب ہے فہو ابن امی, وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. یار وہ تو کہتا ہے میرے چچا کا بیٹا ہے یزید, رشتہ داری ہے میری اس کے ساتھ. فہو ابن امی, میرے چچا کا بیٹا ہے یزید. واما ان تیسروا بی الا, یا پھر تیسری ہے کہ مجھے جو غزوات جنگیں وغیرہ جہاد ہو رہا ہے سرحدوں کے اوپر, تیسرا مجھے اسے آپ جانے دے دیں. تین چیزیں. جو اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے وہ پھر اس طرح کی شرط نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں, میں نے تو واپس کہیں بھی نہیں جانا, نہ یزید کے پاس جاؤں گا نہ کروں گا, میں نے تو جو ہے نا وہ ہر حالت میں شہادت ہی میں نے لی, اور آپ لوگوں سے میں لڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نکلا ہوں. کہیں بھی نہیں کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نکلا ہوں.
اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نکلتے تو سارا صحابہ وہ جو کہتا ہے کہ 10,000 کے قریب تھے، سب کے سب بے وفا نکلے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ۔ آج شیعہ جہاد کے لیے جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ لڑنے کے لیے تیار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت رسول نے نہیں کی۔ حسن النصر اللہ لبنانیوں نے اور یہ ایرانیوں نے اور یہ پاکستان کے اندر اور اللہ یاری وغیرہ نے اور فضل ہمدرد لوگوں کی تربیت کی ہے کہ وہ جہاد کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے بدل۔ یہ حالت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو وہ تو اگر یہاں تو بات ہی نہیں ہے امام حسین کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو ہے نا میں ہوں۔ یہ تلخیص الشافی کے اندر آپ کو میں نے دکھایا، تاریخ طبری میں بھی یہی ہے، تاریخ طبری میں بھی تینوں اشارات ہیں، 143 پیج پہ ہے۔ سید حسین بن علی کو علیہ کوفہ نے لکھا تھا کہ 1 لاکھ آدمی آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے مسلم بن عقیل کو روانہ کیجیے۔ یہ دیکھیں آپ، جب اس کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، یہ سن کر آپ نے یزید کے پاس چلے جانے کے لیے شام کا رخ کیا۔ اب کوفے کی طرف نہیں، یزید کی طرف جا رہے ہیں کہ کوفی لایوفی بے وفا لوگ ہیں، غدار ہیں۔ تو امام حسین نے روٹ ہی تبدیل کر دیا شام جانے کے لیے، اور کربلا شام کے راستے پہ ہے، کوفے کے راستے پہ نہیں ہے۔ وہ راستہ جو مکے سے کوفے کی طرف جاتا ہے اس پر کربلا نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنا آئیڈیا خیالات تبدیل کر دیے کہ میں اب یزید کے طرف جاتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے یزید کے پاس چلے جانے کے لیے شام کا رخ کیا۔ کربلا میں کچھ سوالوں نے گھیر لیا۔ یہ ہے، انہوں نے پھر آپ کو جو ہے نا شہید کر دیا کوفیوں نے، اور آپ تو یزید کے پاس جانے کے لیے تیار تھے، تو یزید کیوں شہید کروائے گا آپ کو؟ یہ تاریخ طبری صفحہ نمبر 143، اس میں بھی آپ نے دیکھا، پہلے میں نے دکھا دیا آپ کو، سیرت معصومین میں یہ تاریخ طبری ہے، اور تلخیص الشافی میں بھی ہے، سیرت معصومین میں بھی ہے، 398 پیج پہ۔ امام حسین نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ اس جگہ کی طرف پلٹ جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں، یا کسی ایک سرحد پر قیام کر لیں، اور اشائی برائی میں ان کا حکم ایک عام مسلمان جیسا ہوگا، یا یہ کہ وہ امیر یزید کے پاس چلے جائیں اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں تاکہ جو کچھ وہ چاہے کرے۔ یہ 3 شرائط ہیں۔ دیکھیں یہ کتاب تاریخ طبری، سیرت معصومین اور یہ تلخیص الشافی، یہ عباس قمی کی ہے، ابن جریج طبری کی تاریخ ہے، اور ابو جعفر طوسی کی ہے، جلد 40 میں ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے کتابیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام اس لیے نہیں گئے کہ وہ اسلام کی جنگ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے نہیں گئے جیسے وہ ہمدرد کہتا ہے کہ وہ بزدل نکلے، دبدبے میں آ گئے، روبتا میں آ گئے۔ وہ تو آپ نے دیکھا یہ ساری کتابوں میں یزید نے اور امام امیر ماجہ نے، وہ تو ان کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے چلتے رہے ہیں، وہ تو تعریفیں ہیں۔ یہ 183 پیج پہ ہے، اس کے اندر بی بی سکینہ کہتی ہیں جب یہ سب لوگ یزید کے گھر میں لائے گئے، اس وقت یزید کے گھر کی کوئی عورت ایسی نہ تھی جو ان کے پاس نہ آئی ہو اور ماتم میں شریک نہ ہوئی ہو، یعنی ماتم کیا یزید کے عورتوں نے بھی۔ اس کے بعد یزید نے کسی کو بھیج کر اہل حرم سے پوچھا کہ ان کی کیا کیا چیزیں لوٹ لی گئی ہیں، کیا کیا چیزیں ان سے لوٹ لی گئی ہیں، اور جس بی بی نے جو کچھ بتایا اس کا دوگنا یزید نے دے دیا۔ سکینہ کہا کرتی تھی، بی بی سکینہ بنت حسین کیا کہتی تھی وہ بھی غور کر لیں کہ میں نے کسی کافر کو یزید سے بڑھ کر اشا نہیں دیکھا، یعنی کہ یزید بہت ہی اس سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ لیکن یہاں پر انہوں نے جو نا ترجمہ کرنے والے نے اس کو کافر کہا ہے، یزید کو، یزید کافر نہیں تھا۔ اگر کافر ہوتا تو امام حسین اپنا ٹریک کربلا کی طرف تبدیل نہ کرتے، ان سے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے نہ کہتے۔
تو یہ آپ نے دیکھا کہ یزید نے جتنا مال ان سے لوٹ لیا گیا تھا اس سے 2 گنا ان کو دیا ہے، اور وہ بی بی سکینہ کہتے ہیں کہ یزید سے بہتر بندہ جو ہے نا کسی اچھا ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا اچھا بندہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ وہ پھر امام حسین، آخر میں یہ پوائنٹ آ جاتی ہے کہ امام حسین پھر گئے کیوں تھے؟ امام حسین اس لیے گئے تھے کہ اپنے بھائی حضرت حسن کی سنت کو زندہ کرنے گئے تھے۔ حضرت حسن نے جب دیکھا کہ کوفے کے اندر شورش ہے تو پہلے جا کر انہوں نے بیعت لی، شورشیوں سے بیعت لی، اس کے بعد میں پھر بیعت کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب امام حسین نے بھی کہا کہ خطوط آئے ہیں کوفے کی طرف سے، وہاں ہے شورش حکومت کے خلاف، تو اس نے بھی یہی ٹریک اختیار کیا، یہی لائن اختیار کی اپنے بھائی کی کہ جس طرح میرے بھائی نے کیا ہے میں بھی اس طرح سے کروں۔ تو پھر اس نے بھی یہ سوچا کہ پہلے میں جاؤں کوفے، ان سے جا کر میں بیعت لے لوں، بیعت لینے کے بعد پھر میں جاؤں یزید کے پاس اور صلح کر لوں جیسے میرے بھائی نے صلح کیا ہوا تھا۔ یہ تھا امام حسین کا اصل، کہ وہ کردار ادا کرنا چاہتے کہ حکومت میں مفاہمت رہے، یونٹی رہے، اتحاد رہے، اور ہماری قوت اور مضبوط ہو، اسلام کا بول اور بالا ہو اور مضبوط ہو۔ تو جس طرح سے ان کے بھائی نے صلح کیا تھا تو پہلے ان سے بیعت لی، بعد میں بیعت کی تھی امیر معاویہ کی، اسی طرح سے امام حسین نے بھی سوچا تھا، اس لیے وہ وہاں سے روانہ ہوئے کہ کوفیوں سے جا کر ملوں، ان سے بیعت لے لوں، ان کو پھر سمجھاؤں، اور اس کے بعد جا کر پھر ملوں، میں ایگریمنٹ کروں میں یزید کے ساتھ، اسی سنت پر سے۔ لیکن کربلا میں کوفیوں نے ہی آپ کو شہید کر دیا، لہذا وہ امام علی مقام شہید ہوئے۔ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے کیونکہ وہ بال بچے لے کے تھے، ہتھیار نہیں تھے۔ بال بچوں کو لے کر بندہ جاتا ہے، وہ لڑائی کے لیے نہیں آتا۔ تو وہ حق کی خاطر کیا، اور وہ کس طرح سے حق کو چاہتے تھے کہ غلبہ ہو، کہ پہلے کوفیوں کے پاس جا کر ان سے میں بیعت اپنی لے لوں، اور اس کے بعد پھر جا کر جیسے میرے بھائی نے کیا، پھر جا کر وقت کے حکمران کے ساتھ مفاہمت اور صلح کی، اس طرح سے میں بھی کروں، اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلوں جو کہ اسے بڑا امام ہو گزرا ہے۔ تو یہ بات ہی اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔